السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور پرواہ نہیں کرتا، اس واسطے تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر وہ بھوکا نہیں جسے میں کھانا کھلا دوں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو مگر وہ ننگا نہیں جسے میں کپڑا پہنا دوں، اس لیے مجھ سے ہی کپڑا مانگو کہ میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر وہ گمراہ نہیں جسے میں ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے دعا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نفع یا نقصان پہنچانے کے لائق ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انس و جن یعنی تمام مخلوقات مکمل طور سے متقی و پرہیزگار ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب انتہائی درجہ کے بدکار اور سیاہ کار بن جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، تمہارے انسان اور جنات سب کے سب کسی ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کی منہ مانگی مراد پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں اسی طرح کوئی کمی نہیں آ سکتی، جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ایک دفعہ ڈبو کر نکال لینے سے سمندر کی آبی حیثیت یعنی پانی کی حیثیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو، یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تمہارے اعمال ہے جن کو میں نے رکھا ہے اور پھر پورے طور پر تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ بس جو شخص نامہ اعمال میں نیکی دیکھے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کچھ دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ ایک لمبی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، اس کے راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں گفتگو جو حدیث گزری ہے تیسری یا چوتھی، یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت، اس میں پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ اس پوری حدیث میں ظلم کی حرمت اور اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے ہمیشہ، کمزور کیا ظلم کرے گا؟ اور اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کہا میرے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، پھر بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا، ظلم نہیں کرتا ہوں۔ یہ جو سزائیں ہیں اللہ کی وہ بھی بندے کے ساتھ انصاف ہے اس کے اعمال کی وجہ سے۔ جیسے کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے ایگزام میں تو کیا ٹیچر اس پر ظلم کرتا ہے؟ جیسا لکھا ہے ویسا ہی رزلٹ پائے گا نا۔ تو پوری زندگی ایک ایگزام ہے، ایک امتحان ہے، ہم جیسا پیپر لکھیں گے ویسا ہی تو رزلٹ ملے گا۔ تو ٹیچر، کلاس ٹیچر یا اسکول ظلم نہیں کرتا اسٹوڈنٹ پر، طاقت کے باوجود رزلٹ دیتا ہے۔ اللہ بندے کو اس کے عمل کا نتیجہ دیتا ہے۔ اس حدیث میں ظلم کی حرمت، اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی عبودیت کے دلائل کی اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، پورا کا پورا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلی چیز اس میں ظلم کی حرمت بیان کی گئی، اور دوسری چیز اس حدیث میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور تیسری چیز کہ اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ چوتھی چیز اللہ کی عبودیت یعنی اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، اس کا بیان ہے۔ پانچویں چیز مخلوق
ہر حال میں اپنے خالق کی محتاج ہے. اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے روایت کریں. اس طرح قرآن اللہ تعالی جبرائیل کو دیتا اور بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ہی جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، مگر وہ تلاوت کرنے کے لیے قرآن کی آیت نہیں ہوتی. حدیث کی ایک قسم ہے حدیث قدسی کہ وہ بات جو اللہ جبرائیل کے ذریعے نبی تک پہنچاتا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کو حدیث ربانی اور حدیث الہی بھی کہا جاتا ہے. یہ حدیث کی ایک دم اعلیٰ قسم ہے حدیث قدسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے روایت کرو. جبرائیل علیہ السلام اللہ سے لے کے آتے ہیں اور احادیث نبویہ میں صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث نبوی ہے. حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں فرق یہ ہے، حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن کریم نماز میں پڑھا جاتا ہے، حدیث قدسی نماز میں نہیں پڑھی جاتی. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کی قرآن تواتر کے ساتھ پہنچا ہم تک، یعنی قرآن میں کہیں سے کوئی ملاوٹ نہیں کر سکا. حدیثوں میں لوگوں نے صحیح گڑھ اور ضعیف گڑھ کر شامل کر دیا. قرآن میں قیامت تک کوئی شخص ایک حرف قرآن میں نہیں ملا سکتا ہے. اور قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ بنیادی چیز قرآن کی زبان کی حفاظت ہوگی. یہ تو دنیا نے کیپچر کر دیا نا ہمارے دماغ اور سوچ کو کہ انگریزی برٹش چائنیز میں ہم کو پھنسا دیا ہے. اچھا دنیا کے ہر ملک میں انگریزی نہیں ہے. آپ چائنا میں جائیں گے تو ان کا واٹس ایپ فیس بک گوگل انگلش میں نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ غلامی کی نشانی میں ہے کہ ہم ہر چیز کو انگریزی میں ہی کامیابی سمجھتے ہیں، ورنہ دنیا کے فرانس میں انگریزی کا وجود نہیں ہے، چائنا میں نہیں ہے. ہم ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش غلامانہ ذہن ہے کہ بس انگریزی ہی میں ترقی ہے. ورنہ پچھلے کچھ سالوں پہلے امریکہ میں یورینیم کو زمین میں دفن کرنا تھا. یورینیم جو ہے جس سے یہ جو نیوکلیئر بم وغیرہ بنتا ہے معمولی چیز نہیں ہے. تو چونکہ ان کے پاس بنانے کا پاور ہے اور لائسنس تو خود ہی بنانا لے، لیکن بڑا سپر پاور طاقتیں تو ہے. تو اس یورینیم کے دفن کر کے یہ تھا کہ اس کو کم سے کم 500 سے 600 سال بعد نکالا جائے گا زمین سے. زمین میں دفن کر دو، چاہے جتنا زیادہ گڈھا کھودنا ہو، بڑی جگہ دفن کر دو کہ اس کو چھونا نہیں ہے. 600-700 سال کے بعد زمین سے نکالا جائے گا. تو انہوں نے پہلے ریسرچ کیا کہ کون سی زبان اور لینگویج ہے جو 600-700 سال تک باقی رہے گی. کیونکہ زبانیں تو عروج و زوال آتے رہتا ہے نا. 150 سال پہلے اردو کا وجود نہیں تھا. اردو 150-200 سال سے پہلے نہیں تھی دنیا کے اندر. یا انگریزی کا یہ عروج 300-400 سال پہلے نہیں تھا. عبرانی سریانی جس میں توریت انجیل نازل ہوئی، آج اس زبان کا وجود ہی نہیں. تو زبانیں اپنے وقت کے لحاظ سے چلتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ریسرچ ہو کہ اس پر لکھا جائے گا نا کہ یہ اس میں یہ سامان ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، فوائد ہے، ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، لکھ کر کے زمین میں گاڑنا. تو جب پوری ریسرچ کیے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ 600-700 سال تک اگر کوئی زبان زندہ رہے گی تو وہ عربی زبان زندہ رہے گی. اور انہوں نے اس یورینیم پہ عربی میں لکھ کر زمین میں گاڑا ہے. یہ سچائی ایک مسلمان نہیں تسلیم کرتا ہے، عربی کو اہمیت نہیں دیتا سیکھنے پہ.
لیکن دشمن جانتا ہے کہ یہ زندہ زبان ہے، یہ زندہ زبان ہے، کیونکہ جب تک قرآن ہے تب تک عربی زبان ہے، اور قرآن ہمیشہ رہے گا، تو جب تک قرآن ہے تب تک عربی زبان رہے گی، قیامت تک قرآن رہے گا۔ تو وہ تو 600-700 سال ہی تک پہنچے۔ صحیح بات تو ہے کہ جب تک دنیا رہے گی زندہ تب تک عربی زبان زندہ رہے گی، اور کسی زبان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں انگریزی تھی، تابعین یا محدثین کے زمانے انگریزی کا، امریکہ ہی کا وجود نہیں تھا تو انگریزی کہاں سے رہے گی؟ تو زبانوں کا عروج و زوال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان یہ قرآن کی زبان ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور حدیث قدسی، قرآنی آیتیں، سنت نبویہ، یہ سب عربی میں اس کی اصل ہے، اور یہ مٹنے والی نہیں ہے۔ لیکن کتنی بڑی بدنصیبی ایک مسلمان کی کہ ہم نے صرف قرآن نازلہ پڑھ لیا، تھوڑا سا سورتیں پڑھ لیا، بس ہم نے کہا عربی آ گئی، ہمیں قرآن پڑھا جاتا ہے سمجھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، وقتی آزمائش ہے مسلم قوم کے لیے کہ عربی ہندوستان میں بہت زیادہ نہیں رائج ہے، لیکن آج بھی جو کاروباری بزنس مین ہے نا، بڑے بڑے غیر مسلم، بڑے بڑے ان کے پروجیکٹ عربی زبان، پورا گلف عربی زبان کا ہے، بزنس کی پوری جو ان کا کاروبار ہے وہ عربی سے جڑا ہوا ہے، پوری مارکیٹ ان کی عربی سے جڑی ہوئی ہے، وہ سیکھتے ہیں، ہائر کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہمیں اس زبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس زبان کی اہمیت کو سمجھنے میں دو فائدہ ہے۔ دنیاوی کاروبار مارکیٹنگ سے زیادہ جو بڑا فائدہ ہے، اللہ کے کلام کو آپ سمجھ جائیں گے، نبی کے فرمان کو سمجھ جائیں گے، اور جو قرآن کو سمجھ گیا، فرمان نبی کو سمجھ گیا، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اس حدیث میں ظلم کی تعریف کی گئی کہ ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لیجیے۔ حدیث نبوی اور حدیث قدسی کا جو فرق ہے تو بتاتے بات کو شامل حدیث نبوی اور حدیث قدسی کا فرق کیا ہے؟ حدیث نبوی اور حدیث قدسی کی، حدیث نبوی میں صحابہ نبی سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو حدیث قدسی اعلیٰ درجے کی ہے، قرآن کے بعد حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے بعد حدیث نبوی ہے۔ عمل کے لحاظ سے تینوں کا درجہ ایک، ہم عمل میں تینوں کو ایک ہی درجے میں رکھیں گے، فرق نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، ہم کسی طرح کا فرق نہیں کریں گے، لیکن فنی اور ٹیکنیکی لحاظ سے یہ اس کے درجے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر رکھنا ظلم ہے، یعنی جو چیز جس لیے بنائی گئی اسی لیے اس کا استعمال ہو۔ جیسے مائک ہے، کیوں بنایا گیا؟ کہ اپنی آواز کو آپ ایک جگہ بیٹھ کر دور تک بڑے مجمع میں آپ پہنچا سکیں۔ اب یہ مائک کسی جانور کو دے دیں کہ لو اس میں چلاؤ، تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا کہ انصاف ہوگا؟ جس لیے جو چیز بنائی گئی، جوتا پیر میں پہننے کے لیے آدمی کے لیے بنایا گیا نا، جب بھی جوتا دنیا میں رائج ہوا، اب آپ جوتے کو سر پہ پہن کے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ تو ظلم کو سمجھنا بہت آسان ہے، کسی چیز کا غلط استعمال، جس لیے وہ چیز بنائی گئی۔ انسانوں کو اللہ نے کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور خود اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، لیکن اللہ اپنی طاقت کا کسی کے خلاف غلط استعمال نہیں کرتا، کہا کہ میں طاقت کے باوجود ظلم کو میں نے حرام کر دیا، اس لیے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت
آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اپنے اوپر کوئی کیسے ظلم کرتا ہے؟ کون ہے بدنصیب جو اپنے ہی اوپر ظلم کرے؟ اپنے اوپر اپنے گناہوں کے ذریعے ظلم کرتا ہے. گناہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. سزا کا سبب کون بنا؟ خود آدمی بنتا ہے نا. چور اگر چوری کیا تو چوری کر کے آدمی سب سے پہلے ظلم اپنے اوپر کرتا ہے. ایک تو گناہ کا بوجھ لاد دیا. اسلامک شرعی عدالت ہے تو حد کریں گے اگر چوری کی حد تک مال پہنچتا ہے تو ڈبل ظلم ہوا. گناہوں کا بوجھ لادا, سزا بھی ملی, یا اسی طرح سے بدکاری ہے یا کسی کے اوپر ناانصافی ہے. اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بڑا ظلم ہے. شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں. کیوں؟ ظلم کی تعریف کیا آپ نے پڑھا؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر رکھنا, یہی ظلم ہے. اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے, اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو اب کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لے تو یہ ظلم ہوا کہ نہیں؟ یہ ظلم کی سب سے خطرناک صورت ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ مشرک مخلوق کو خالق کے درجے میں رکھ دیتا ہے. دیوی دیوتا اولیاء بزرگان دین یہ مخلوق ہے نا اللہ کی. تو اللہ کی کسی مخلوق کو جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ کے درجے میں رکھ دیے, تو سب سے بڑا ظلم ہے نا. اللہ کا درجہ آپ نے کم کر دیا اور مخلوق کا درجہ بڑھا دیا. پوری عیسائی مشرقی دنیا شرک میں ملوث ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اولیاء بزرگوں کی کے ساتھ جو ہے غلو کرنے کی وجہ سے شرک میں ملوث ہے. تو یہ ظلم کی تعریف اور ظلم کی حرمت ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دنیا میں سب سے بڑا ظالم کافر ہے, اور وہ مسلمان بھی ظالم ہے جو کافروں کے راستے پہ چل کر اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے. یہ ظلم کی پہلی قسم ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس کو آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے. ظلم کی دوسری قسم ہے کہ بندہ بندوں پر ظلم کرتا ہے. طاقت کا غلط استعمال کیا, مار دیا, ہاتھ اٹھا دیا. سرکاری کرمچاری ہے, دشمنی ہے تو غلط قلم چلا دیا, الٹا کیس لکھ دیا, فائل پر کوئی نوٹ لگا دیا, کسی اسٹوڈنٹ شاگرد سے جھگڑا ہو گیا تو طالب علم کو فیل کر دیا. یعنی جو جس پوسٹ پر ہے اپنے عہدے منصب کا غلط استعمال کیا تو اس نے دوسرے پر, سامنے والے پر ظلم کر دیا, مار ڈالا, کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کر دیا, کسی سے دشمنی ہے ناحق ہوا اڑا دیا کہ فلاں کا بیٹا ایسا ہے, فلاں کی بیٹی ایسی ہے. تو ظلم کی دوسری قسم کہ بندہ دوسروں کو پہ ظلم کرے, انسان انسانوں پہ ظلم کرے, چاہے طاقت کا استعمال, چاہے دولت کا, چاہے عہدے کا, چاہے منصب کا. یہ ظلم کی دوسری قسم ہوگی. ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم کا نتیجہ یہ ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الظلم ظلمات. قیامت کے دن ظلم تاریکی بن کر کے آئے گا. جیسے ایمان اور قرآن نور بن کر کے آئے گا نا, اسی طرح ظلم تاریکیاں بن کر کے آئے گا. ظالم کے سامنے اندھیرا ہوگا, قرآن کے پڑھنے والے کے ساتھ انصاف ہوگا, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا. یہ سزا ہے ظلم کی. اور دنیا میں ظلم کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب گرفت کرتا ہے تو اس کو مہلت نہیں دیتا, کوئی مہلت نہیں ملتی.
دنیا میں جو طاقتیں ظلم کرتی ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ظلم دنیا میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اور جو بیچارے کم علم والے ہیں نا، وہ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، کبھی اس ملک کو کوسیں گے، کبھی اس ملک کو. حالانکہ طاقت کے لحاظ سے 5 جو سپر پاور طاقتیں ہیں جن کو پوری دنیا تباہ کرنے کا ایک طرح ہتھیار لیا ہوا ہے، روس، امریکہ، چائنا، فرانس اور برطانیہ، یہ ایٹمی طاقت ہیں، ہتھیار ملا ہے، اور دنیا کے جتنے ظلم ہوتے ہیں ان کی منظوری کے بغیر، چاہے کوئی کھل کر منظوری دے چاہے اندر سے، یہ ظلم ہوتا ہے. اور کبھی ڈائریکٹ کریں گے، کبھی کسی ملک کو استعمال کریں گے. جیسے سوریہ کو پورا جو تباہ کیا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ سوریہ میں جو 1.5-2 لاکھ بچے عورتوں کو شہید کیا گیا، جو میزائل مارے گئے ان میزائلوں پر غزہ لکھا ہوا تھا. ایران نے وہ میزائلیں غزہ کو دیا یا غزہ نے ایران کو دیا، اور سوریہ کو ہلاک کیا گیا. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں یہ لوگ. اور کئی 100 ایمبولینس جب وہ غزہ پہ حملہ کیا 7-8 مہینے پہلے، سعودیہ نے بھیجا غزہ کی مدد کے لیے، تو اس ایمبولینس کو حماس کے لوگوں نے سیل کر دیا، فروخت کر دیا اسرائیل کو، ان ملکوں کو، اور دنیا سے کہا کہ ہمارے پاس ریلیف پہنچانے کے لیے سامان نہیں ہے. اب دنیا سمجھتی ہے کہ دنیا کے بڑے مجاہد ہیں. کل غزہ سے جو کلپ آئی، عورتیں کہہ رہے کہ ہمیں اسرائیل سے خطرہ نہیں، جو حماس جو جہاد کے نام پر ٹھیکیداری کرے، ان سے ہمیں بچا لیجیے. اس وقت حماس کو کیپچر کر کے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے ذریعے فلسطینیوں کو تباہی کا ایک طرح سے راستہ ہموار کر دیا ہے. اور ایسا نہیں کہ یوں ہی ڈائریکٹ میں برساتا ہے، اپنے باحثین، اپنے جواسیس، سراغ رساں ایجنسیاں اندر پھیلا دیا ہے. ظلم، دشمن کا ظلم آپ تک بعد میں پہنچتا ہے، اندر سے پہلے رپورٹ جاتی ہے، اس کے بعد پھر باہر کے حملے ہوتے ہیں. دنیا کی تاریخ بڑی خطرناک ہے، آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. جب 67 کی جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، تو اس میں جو یہودی فوجیں تھیں اور جو مصر کی فوجیں تھیں، وہ یہودیوں سے لڑنے کے بجائے عربوں کو قتل کر رہی تھی کہ سب سے پہلے وہابی وہ ختم کرو. یہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا، آپ پوری ہسٹری اور داستان پڑھیے. اس وقت تباہی کا جو سب سے بڑا سبب ہے دنیا میں طاقت کا غلط استعمال، اور جو جتنا بڑا طاقتور ہے وہ چھوٹی طاقتوں کو استعمال کر کے، لالچ دے کر کے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب آپ پورے نقشے پر دیکھیے، ایران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا گیا. پوری نیوز میں یہی ہے کہ اسرائیل نے قتل کیا، لیکن کہیں یہ نہیں آتا کہ ایران کا سیکورٹی نظام صحیح نہیں ہے، وہ اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر پایا، اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اگر حج میں 2-4 موت ہو جاتی ہے تو پورا میڈیا آسمان سر پر اٹھا لے گا کہ سعودیہ کے پاس سیکورٹی نہیں ہے، حاجیوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، حرمین کا نظام ان سے واپس لیا جائے. آواز اٹھتی ہے کہ نہیں؟ حماس کا رہنما شہید کیا کہ ایک نیوز نہیں آئی کہ ایران پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا. ایک کوفہ والے، کربلا والے امام حسین کے نہیں ہوئے تو آج کیا ہوگی؟ کسی نے کچھ نہیں ہمت کیا. کیوں؟ وجہ اس کی سارا معاملہ ایک خاکہ بنا ہوا ہے. بعض لوگوں نے تو کہا کہ حماس کو، یعنی ہنیہ کو ایران نے بیچ دیا کہ بھائی یہ لے لو، اس کے بدلے ہمیں فلاں فلاں چیز دے دو. اس طرح کا سودا ہوتا ہے عالمی طاقتوں کا. اور غزہ ایسا شہر ہے جس کی پوری آبادی سنت، اہل سنت مسلمانوں کی تھی، ایک بھی شیعہ نہیں تھا. لیکن جب سے حماس کا ایران سے رابطہ ہوا، 6 سے 7% لوگ شیعہ ہو گئے. اب فلسطین میں بیت المقدس جب آزاد ہوگا کبھی بھی، تو اسرائیل یہودی اور مسلمانوں کے علاوہ وہاں شیعہ اٹھیں گے، شیعہ سنی. اور وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا، جیسے تمہارا بیت المقدس میں مسجد حرام، مسجد نبوی پہ سنی امام ہے، یہاں پر شیعہ امام رہے گا. دنیا اندھیرے میں ہے، وہ جانتی ہے کہ مجاہد ہے. یہ سب آتنکی دہشت گرد اسلام اور سنت، اہل سنت مسلمانوں کے دشمن ہے.
چاہے حزب اللہ ہو چاہے حماس ہو، یہ ساری کی ساری تنظیمیں ایران کی ذیلی تنظیمیں ہو گئی، ایجنٹ ہیں۔ حماس شروع میں جو قائم ہوئی تھی شیخ یاسر نیکان کی، ابتدائی مرحلے میں الگ پوزیشن تھی، اب مکمل طور سے اس تنظیم کو کیپچر کر لیا ایران نے، یہاں تک کہ اس کے لیڈر کو بھی اسرائیل کے ہاتھوں بھیج دیا، ٹھیک ہے اس کو لے لو، مار ڈالو، اور اس کے بدلے حزب اللہ کو بچا لو، فلاں فلاں علاقے کو بچا لو۔ یہ صورت حال ہے۔ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، بے قصور بیچارے بچے نہتھے مارے جاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے، ہاسپٹلوں میں علاج کر وہ مارے جاتے ہیں بڑی طاقتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو وقتی طور سے مہلت دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اس کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے، اس کے بعد اسے مہلت نہیں ملتی۔ اللہ سے یہی دعا ہے، کیونکہ حدیث طویل ہے، آئندہ اس کو مکمل کیا جائے گا، یہ 3-4 حدیثوں کے برابر یہ حدیث ہے، تو باقی گفتگو ظلم ہی سے متعلق آئندہ ہوگی۔ اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں وقت حالات کی نبض اور نزاکت کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق بخشے، اور ہر قسم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔